حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر کچھ قیدی گرفتار کیے گئے اور گرفتار کر کے ان کو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے لایا گیا۔ ایک جنگ کے اندر کچھ قیدیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان قیدیوں کو محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی۔ جو قیدی قید کر کے لائے گئے، جو مجرم قید کر کے لائے گئے، ان مجرمین کی لسٹ میں، ان قیدیوں کی لسٹ میں ایک عورت بھی تھی۔ اس کا بچہ کہیں شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، کہیں کھو گیا تھا، دودھ پیتا بچہ۔ یہ عورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جو قیدی نبی کے سامنے پیش کیے گئے، اس عورت کو ہوش نہیں ہے کہ ہم کو نبی کے سامنے پیش کیا گیا ہے، کیا سزا ملے گی۔ اس کا دماغ اپنے بچے کی طرف لگا ہوا ہے۔ وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے کہ میرا دودھ پیتا بچہ کہاں ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قیدیوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا گیا۔ اس میدان میں اس عورت کو بھی لایا گیا۔ وہ عورت جس بھی چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس دودھ پیتے بچے کو دیکھتی، اس سے چھین لیتی اور اپنے پستان سے اس بچے کو لگا کر دودھ پلانے لگتی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ایسا یہ عورت کیوں کر رہی ہے؟ جس عورت کے بچے کو دیکھتی یہ پکڑ لیتی اور اپنے پستان کا دودھ پلانے لگتی، ایسا کیوں ہے؟ جواب ملا ہے اللہ کے نبی، اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے، اس لیے یہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کی اس محبت کو دیکھا، اس عورت کی اس رحمت کو دیکھا جو دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں، آئے میرے ساتھیوں، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو، تو تم کیا امید رکھتے ہو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تصور کرو نبی کا سوال۔ جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے، تو کیا وہ ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی محبت یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے۔ جس کے پاس 99 درجے رحمت ہو، وہ قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اس کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے؟ لیکن بندے گناہ کر کر کے، شرک کر کر کے، بدعتیں کر کر کے، شراب نوشی کر کر کے، حرام کھا کھا کر، حرام کی کاروبار کر کر کے اپنے آپ کو خود جہنم میں لے جاتے ہیں، تو اس میں اللہ کی رحمت پھر غضب میں بدل جاتی ہے۔ ورنہ رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرے گی۔ جس کے پاس 100 درجے رحمت ہو، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے؟ آپ ایک مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی بیٹی ہے، شادی ہوئی، آپ نے بہت سے برتن اس کو جہیز میں دیے، کانچ کے 2 برتن، کانچ کے 2 گلاس، شیشے کے 2 گلاس آپ نے اس کو دیے، بہت سے برتن دیے، لیکن 2 گلاس رکھے ہوئے تھے الماری میں، اور کانچ کے دونوں گلاس جس کو آپ کی بیٹی سسرال میں جانے کے بعد روزانہ صاف کر کر کے رکھتی تھی، اچانک دونوں گلاس گرتے ہیں نیچے۔ ایک گلاس تو ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے،
اور دوسرا گلاس بچ جاتا ہے، اتفاق ہے، دوسرا گلاس بچ جاتا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کی بیٹی کس گلاس کی حفاظت کرے گی، جو بچ گیا اس کی یا جو ٹوٹ گیا اس کی؟ کوئی بھی عقل مند انسان ہوگا، اس کو اگر کھڑا کر کے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا، ارے جو ٹوٹ گیا اس کی کیا حفاظت کرے گی، وہ تو چکنا چور ہو گیا ہے، اس کی حفاظت کرے گی جو بچ گیا ہے۔ تو جو گلاس بچ گیا اس کو اٹھائے گی، اس کو پوچھے گی اور پھر رکھ دے گی، اور جو ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا، وہ جانتی ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا، اب اس کو گھر میں بھی رکھنا گوارا نہیں کرے گی، جھاڑو سے ادھر ادھر کانچ تو نہیں بکھر گئی کسی کے پیر میں نہ چپ جائے، اس لیے اس جگہ کو صاف کر کے اس ٹوٹے ہوئے کانچ کے گلاس کو صاف کرے گی اور ایک برتن میں لے کر ڈسٹ بن میں ڈال دے گی یا باہر کوڑے میں جا کر پھینک دے گی، اس ٹوٹے ہوئے گلاس کو کبھی وہ اپنے پاس نہیں رکھے گی۔ کیوں؟ ہر چیز کا ایک کوشچن ہوتا ہے، کیوں؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے، وہ صحیح سلامت گلاس کی حفاظت کر رہی ہے لیکن ٹوٹے ہوئے گلاس کو گھر سے باہر کیوں پھینک رہی ہے؟ اس کیوں کا جواب ہے، صحیح سلامت گلاس کی حفاظت اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ کام کی چیز ہے، وہ پینے کے کام آئے گا، مہمانوں کو پانی پلانے کے کام یا چائے پلانے کے کام یا دودھ پلانے کے کام آئے گا، لیکن ٹوٹا ہوا برتن کسی کام کا نہیں، اس لیے اس کو باہر پھینک رہی ہے۔ چلیے